ایک طوفان جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا، پوری دنیا فتح کرنے کا خواب لے کر باہر نکلنے والی ایک بھیڑیے جیسی قوم جس نے بہت بڑی حکومت قائم کی، اسلامی ریاستوں پر عذاب بن کر ٹوٹنے والا ایک ایسا فتنہ جس نے تقریباً 6 کروڑ لوگوں کی جان لے لی، موت، تباہی اور ظلم کا دوسرا نام منگول۔ میں اپنے جد چنگیز خان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پورے جہان پہ اپنی حاکمیت نافذ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا غرق ہوئی اور مشرک لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ان بچ جانے والے چند لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافیس اور کنعان۔ ان میں کنعان مشرک تھا، وہ کشتی میں سوار نہ ہوا اور طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیج دیا تاکہ دنیا کی آبادی پھر سے پھیل جائے، جن میں سام بن نوح نے عرب کی بستیاں آباد کی، لہٰذا آج عرب کی آبادی سام کی اولاد ہیں۔ حام بن نوح نے شمالی افریقہ کو آباد کیا، لہٰذا آج افریقی یا سوڈانی حام کی اولادیں ہیں، اور یافیس بن نوح مشرقی شمالی اناطولیہ وغیرہ میں آ کر آباد ہوا۔ تورات کے مطابق یافیس کی شادی ارتامیس نامی عورت سے ہوئی، جس سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام گومر، سکابلا، یاجوج، ماجوج، یوآن، ترک اور توبل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یافیس کے یہ 7 بیٹے 7 قبیلے بن گئے اور انہوں نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ یافیس کی زیادہ اولاد شمالی ایشیا اور یورپ میں آباد تھی۔ گومر اور توبل کی نسل سے یورپ میں سفید لوگ پیدا ہو کر آباد ہوئے۔ یوآن کو لوگ یونان بھی کہتے تھے، اس لیے اسی کے نام پر یونان ملک آباد ہوا، اور ان یونانیوں نے ہی قدیم علوم کی پہلی بنیاد بھی رکھی۔ جبکہ یاجوج اور ماجوج یہ 2 قبائل نے آپس میں شادیاں کی، اور جب ان کی آبادی بڑھی تو وہ زمین پر فساد کھڑا کرنے لگے، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے قفقاز میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا۔ یافیس کے آخری بیٹے ترک بن یافیس کی اولاد ہی شمالی ایشیا میں آباد ہو گئی، اس لیے یہ علاقے ترکی اور ترکستان اور ترکمنستان بنے۔ ترک کے بیٹے کا نام النجا تھا، جس کے 2 بیٹے تھے جن کا نام منگول اور تاتار تھے۔ ان 2 بھائیوں نے اپنے قبیلے بسائے، مگر حکومت کی خاطر ان میں اختلافات ہو گئے۔ ترک زمانہ قدیم بت پرست ٹینگری نامی دیوتا کی عبادت کرتا تھا، جو آندھی، بارش اور طوفان لانے والا سمجھا جاتا تھا۔ ترک کے بیٹے تاتار کا قبیلہ منگولیا، صحرائے گوبی، روس اور چین میں پھیل رہا تھا، جن کی نسل میں ایک بڑا طاقتور سردار تومنا پیدا ہوا۔ اس نے خود کو منگول کہلوانا شروع کیا اور یہ نام اس قبیلے کی پہچان بن گیا۔ اس قبیلے کا عروج تب ہوا جب 1200 عیسوی میں ان میں تموچن نامی ایک سردار بنا، جسے تاریخ آج چنگیز خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی نے 12ویں صدی میں قبیلے اکٹھے کیے اور انہیں ساتھ ملا کر منگول نامی طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان نے دیکھتے ہی دیکھتے چین، سائبیریا اور روس کے علاقے فتح کر لیے۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے، شہر منگولوں کی زد میں آتے گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ تمام شمالی ایشیا کو فتح کرنے کے بعد بادشاہ خاقان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چنگیز خان جنگی مہارت کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نپولین کے برابر تھا۔ وہ بڑی طاقت، مہارت اور سمجھداری کا مالک تھا، مگر وہ انتہائی ظالم کہ جان بخشنے اور صلح پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ قتل و غارت، لوٹ مار سے اپنی طاقت کا ثبوت دیتا تھا۔ ایشیا کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان کی اصل نظر خوازم کی طرف تھی، جو وسط ایشیا، ایران جیسی طاقتور سلطنت تھی۔ خوازم کی فوجیں منگولوں کے آگے نہیں ٹھہر سکیں اور شکست کھا گئیں، اور اسلامی شہر ایک ایک کر کے چنگیز خان کے نشانے پر آتے گئے۔ منگول لشکر نے شہروں میں آگ لگا کر ویران کر دیے، لاکھوں مرد، عورتیں اور بچوں کو بھی بے دردی سے مارا گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی منگولوں سے مارکا کی بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ چہرے والے اور چپٹی ناک والوں سے جنگ نہ کر لو گے۔ علماء مورخین نے ان منگولوں کو ہی کتابوں میں
فتنہ تاتار کہہ کر درج کیا۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جن میں اوغدائی کو چنگیز خان کی موت کے بعد خاقان یعنی بادشاہ بنا دیا گیا۔ اوغزائی نے اپنے باپ کے فتح کیے ہوئے علاقوں کو اور زیادہ وسیع کیا اور چین، روس کے ساتھ شمالی ایشیا کے مزید علاقے بھی فتح کیے۔ پھر اوغزائی کے مرنے کے بعد چنگیز خان کے 2 پوتے منگو اور ہلاکو خان مسلمانوں کے لیے نیا عذاب بن کے ابھرے۔ اس وقت مسلم دنیا کی خلافت ابو مستحسن باللہ سنبھال رہے تھے اور مسلم سلطنت کا اس وقت دارالخلافہ بغداد شہر تھا۔ ہلاکو خان 1257 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر بغداد پر بھی حملہ آور ہوا اور 13 دن تک بغداد کو اپنے گھیرے میں لے کر رکھا۔ آخرکار فصیل کے دروازے کھول دیے گئے اور خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ اور تمام امراء کو قتل کر ڈالا۔ مورخ شیرازی نے لکھا ہے کہ منگول شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھیل گئے اور اس طرح جیسے بھوکے بھیڑیے کسی بھیڑ پر حملہ کرتے ہیں، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں، بچے بوڑھے سب کا اس قدر قتل عام ہوا کہ انسانی کھوپڑیوں کا ایک مینار بن گیا۔ شہر کی گلیاں خون سے بھر گئیں۔ دریائے دجلہ کے کناروں پر آباد الف لیلہ، شہرزاد اور خلیفہ ہارون رشید کا شہر بغداد مکمل تباہ اور برباد ہو گیا۔ جہاں مسجدیں، تاریخی مصنف خانے، خوبصورت باغات اور حمام ہوا کرتے تھے کبھی، وہ سب اینٹوں کا ڈھیر بن چکا تھا۔ بغداد میں ہر طرف صرف لاشیں ہی لاشیں تھی اور فضا انتہائی بدبودار تھی۔ ہر طرف آگ اور دھواں تھا۔ کچھ دن تک دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ جو خون گلیوں سے بہتا ہوا دریائے دجلہ میں شامل ہو رہا تھا۔ بغداد کی تباہی صرف شہر کی تباہی ہی نہیں تھی، یہ 1000 سالہ تاریخ اور ثقافت کی بھی تباہی تھی۔ یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، لہٰذا اس وقت نہ یہ باقی رہا اور نہ کوئی خلیفہ، مگر یہی زوال مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت دے کر دوبارہ کھڑا کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنا۔ منگول دارالخلافہ فتح کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو پانی کی طرح اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے تھے۔ 1258 میں ہلاکو خان نے اپنی فوج کو دمشق اور فلسطین کے لیے بھیجا، لیکن اب ان کے سامنے سلطان رکن الدین سائرس تھا، جو مسلمانوں کی ڈھال اور آپ اپنی مثال تھا۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں اور سلطان رکن آمنے سامنے ہوئے اور خوفناک رن پڑا، جسے مقابلہ عین جالوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جواں مردی کے ساتھ بادشاہ رکن سائرس نے منگولوں کو منہ توڑ جواب دے کر شکست دی اور ہلاکو خان کا مین سپہ سالار اس جنگ میں مارا گیا۔ اس تاریخی شکست کے بعد منگول فلسطین سے بھاگ نکلے اور بادشاہ رکن سائرس مسلم دنیا کا ہیرو بن گیا۔ ہر طرف یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ منگولوں کی عبرتناک شکست ہوئی ہے، لہٰذا شام، اردن اور دوسرے مسلم ممالک کے سربراہ منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اسی اثنا میں ایک حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوا۔ 660 عیسوی میں چند مسلم علماء اور صوفیان کی دعوت پر چنگیز خان کے دوسرے پوتے برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور سلطان رکن سائرس کو خط لکھا کہ وہ اب اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے دین پر بالکل بھی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اب مل کر منگولوں کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دوسری جانب منگولوں پر یہ خبر بجلی بن کے گری اور گھبراہٹ پیدا کر گئی۔ لوگ جوک در جوک برقع خان کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ یہ اسلام لانے کی طاقت تھی کہ برقع خان ہلاکو خان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ حالانکہ چنگیز خان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق منگول کبھی بھی آپس میں جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ 2 قبیلوں میں بٹ گئے، آدھے مسلم دوست منگول ایک طرف ہو گئے اور آدھے مسلم دشمن منگول ایک طرف۔ منگول تتاری دشمن اسلام ثابت ہوئے اور دوسری طرف ان کے ہی بھائی اسلام کی حفاظت میں کھڑے ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی مکمل ہدایت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔